جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہماری بات چل رہی تھی آخرت کے حوالے سے۔ میں نے بتایا کہ یہ ایک بڑا بنیادی عقیدہ ہے۔ جب تک ہمارا اس عقیدے پہ پورا یقین مکمل کامل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ایک اچھے انسان بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ ہمارے معاملات، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں اس میں سے نہیں گزرتی۔ اس کے حوالے سے میں روح کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ روح کیا ہوتی ہے۔ عالم ارواح میں تھی، عالم بطن میں آئی، عالم دنیا میں آئی، یہاں تک ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے روح کا، وہ آتا ہے عالم سکرات۔ ہم اس کو کہتے ہیں عالم سکرات۔ عالم سکرات کیا ہے؟ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم کے اوپر انسان مکمل طور پر اگلے جہاں میں منتقل نہیں ہوا ہوتا، بلکہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اس کو ہم عالم سکرات کہتے ہیں۔ یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر میں کہیں چلتا ہوا جا رہا ہوں اور اچانک میری موت کا وقت آتا ہے، یعنی ایک گاڑی یا کوئی کار مجھ پہ ایکسیڈنٹ ہونے کی بات ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ گاڑی مجھے ایکسیڈنٹ کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مگر اچانک مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی ہوتی اور اس کی آواز دوسروں کو آ رہی ہوتی ہے۔ مجھے کیوں نہیں آ رہی ہوتی؟ میری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میرے سامنے دو فرشتے آ چکے ہوتے ہیں۔ اگر میں برا ہوں تو پہلے میں بات کر لیتا ہوں تھوڑا برائی کا۔ اگر میں برا ہوں تو میرے سامنے دو عجیب و غریب قسم کے ہیبت ناک قسم کے دو فرشتے سامنے آئیں گے۔ میں ان دو فرشتوں کو دیکھ کے اتنا گھبرا جاتا ہوں، اتنا ڈر جاتا ہوں کہ میں کچھ بول نہیں پاتا۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ ابھی وہ گاڑی مجھ تک پہنچی نہیں ہے، مجھے ہٹ نہیں کیا، لیکن اچانک وہ دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں، میرے جسم میں سے میری روح نکال لیتے ہیں، میری روح کو نکال کے وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب یہ اتنا سیکنڈز کا ٹائم ہے کہ اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور یہ ادراک نہیں ہوتا۔ یہ آپ لوگوں کو تب سمجھ میں آئے گا جب آپ کی آنکھ سیکنڈز کے لیے لگتی ہے اور آپ پورا ایک خواب دیکھ لیتے ہو، اور ایک بہت بڑا خواب دیکھ لیتے ہو۔ جیسے آپ وہ خواب اچانک دیکھ لیتے ہو، اسی طریقے سے یہ پورا واقعہ ہوگا کہ آپ حیرت زدہ ہو جاؤ گے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، بٹ یہ ہوگا۔ اس سے ہم لوگوں نے گزرنا ہے اور ہم سب نے گزرنا ہے کہ اچانک کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ فرشتے آتے ہیں اور مجھے میری روح کو نکال کے لے جاتے ہیں۔ دنیا چیخ رہی ہے مگر مجھے آواز نہیں آ رہی۔ اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ میری روح کو لے کے نکل کے چلے جاتے ہیں سیدھا جنت کی طرف۔ اور جنت میں جانے کے بعد جو جنت میں بیٹھے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا احمد رشید نام کا آدمی آپ کے پاس اس کی رجسٹری ہے، انٹری ہوئی ہوئی ہے؟ وہ چیک کر کے بتائیں گے اپنے مینس کے ذریعے کہ وہ کہیں گے نہیں جی اس کی تو انٹری ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب مجھے یہ احساس ہو جائے گا میری روح کو کہ میں تو مارا گیا بھائی۔ پھر وہ میرے کو علیین کے مقام سے نکال کے وہ مجھے لے کے جائیں گے دوسرے مقام کی طرف جس کو سجین کہتے ہیں، وہ جہنمی رستہ ہوگا۔ ادھر کچھ انفارمیشن ڈیسک لگی ہوگی، ادھر جا کے فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ بھائی اس آدمی کا نام آپ کے پاس ہے؟ وہ دیکھ کے کہیں گے ہاں 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 اس کا تو ہمارے پاس ہے، لاؤ اس کو ہمارے پاس جمع کراؤ۔ تو فرشتے کہیں گے ذرا صبر کرو، اس کا تھوڑا باقی کا کام کر لیں۔ اس کے بعد وہ میری لاش کو، میرے روح کو واپس لائیں گے اور لا کے مجھے کہیں گے دیکھو تمہارے ساتھ کیا حال ہے۔ یہ وہ جسم تھا جس پہ تم اکڑتے ہو، گاڑی کے ٹرک چڑھنے کی وجہ سے وہ میرے اوپر چڑھ کے گزر جائے گی، میرا دماغ بھیجا نکلا ہوا باہر پڑا ہوگا، مجھے کچل دیا ہوگا، وہاں پہ مکھیاں میرے جسم پہ بیٹھ رہی ہوں گی، وہاں پر کتے آ کے میرا خون چاٹ رہے ہوں گے، اور ایک عجیب و غریب کیفیت ہوگی۔ اس کیفیت کے موقع کے اوپر مجھے کہا جائے گا دیکھو ذرا تم اس دنیا میں بڑے اکڑتے پھرتے تھے، دیکھو ذرا یہ لوگ جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ تمہیں فیس بک پہ لائک شیئر کمنٹ کرتے ہیں، ذرا غور سے دیکھو ان کو۔ وہ سب کہہ رہے ہوں گے مر گیا تو مر گیا، کوئی آ کے موبائل سے 10 پیسے نکال رہا ہوگا، کوئی آپ کے بٹوا نکال رہا ہوگا، کوئی موبائل چھین کے لے جا رہا ہوگا، 100 کامیں ہو رہے ہوں گے اور آپ کی لاش پڑی ہوگی۔ آپ کے گھر پہ فون کیا جا رہا ہوگا تو بیوی کہے گی جان چھٹی، بچے کہہ رہے ہوں گے جان چھٹی۔ عجیب و غریب ایک کیفیت ہوگی، لوگ پریشان۔ ایک بندے کا آپ کو دکھایا جائے گا کہ بھائی اس کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا رشتہ دار یا آپ کا بھائی یا آپ کا کوئی مر گیا، تو آپ فوراً اندر سے کہیں گے اوہ ہو اب اس کے پاس جانا پڑے گا، اب اس کو خرچہ کرنا پڑے گا، ابھی تو میں آیا تھا شہر سے باہر، پھر مجھے اس کے جنازے میں جانا پڑے گا، چاہے میں اچھا ہوں چاہے برا ہوں۔ تو یہ ساری کیفیت مجھے سامنے آ جائیں گی اور میں دیکھوں گا کہ اچھا یہ وہ منافق لوگ تھے جن کے ساتھ میں ہوں۔ سمجھو میرا یہ عذاب شروع ہو گیا۔ یہ عذاب روح کے اوپر ہو رہا ہے، اور وہ روح کی کیفیت ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی بات اگر کروں، کوئی کہانی سناؤں، کوئی ڈرانی بات بتاؤں تو آپ کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے، جسم کے اوپر نہیں، وہ روح پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت یہ جو اثر ہو رہا ہوگا یہ آپ کے اوپر نہیں، آپ کی روح کے اوپر ہو رہا ہوگا، اور بڑا شدید قسم کا ہو رہا ہوگا، اور اس اثر کے اوپر ہم لوگ جو ہیں وہ گزارا کر رہے ہوں گے۔ پھر آخر میں جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا، مجھے لے جا کے قبر میں رکھا جائے گا۔ قبر میں رکھنے کے بعد جب آخری آدمی وہاں سے جاتا ہے تو اگلا ایک جہاں شروع ہوتا ہے جس کو ہم عالم قبر کہتے ہیں۔ اب اسی پہلے عالم سکرات والے کو میں بتا دیتا ہوں اچھے طریقے سے۔ جیسے میرے سامنے گاڑی آ رہی ہے، مجھے ہٹ کر رہی ہے، اور جب وہ مجھے ہٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے اس وقت لوگ چیخ رہے ہیں مگر مجھے آواز نہیں آ رہی۔ مجھے مار دیا گاڑی مجھے کاٹ لیتی، مطلب میرے اوپر چڑھ جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اور پھر میری روح کو لے جایا جاتا ہے پہلے جہنم کے مقام پہ، اگر میں اچھا نیک ہوں تو جہنم پہ لے جایا جائے گا۔ جہنم میں لے جا کے پوچھا جائے گا کہ بھائی اس آدمی کی رجسٹری ہے، تو آگے سے جواب آئے گا نہیں بھائی اس کا یہاں پہ بکنگ نہیں ہے۔
پھر میری لاش کو لے جایا جائے گا عالم وہ سجین کا علیین کا مقام پہ، اچھے لوگوں کے مقام پہ لے جایا جائے گا، جہاں پوچھا جائے گا اس کا نام ہے تو کہیں گے جی بالکل اس کا نام یہاں موجود ہے، اس کو لائیں ہمارے پاس، تو اس کو کہا جائے گا ذرا رک جائیے باقی کے انتظامات کریں، اب مجھے لے کے آیا جائے گا اور کہا جائے گا ذرا آپ اپنا حال دیکھیں۔ جب میں اپنا حال دیکھوں گا تو میرے کو تکلیف ہو رہی ہوگی کہ میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، میرا جسم خرچ رہا ہے، تو فرشتے مجھے کان میں کہہ رہے ہوں گے جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، جتنا آپ کے جسم کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، جتنا آپ کو تکلیف دی جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ خوبصورت جسم آخرت میں دے گا۔ اب یاد رکھو کہ حضرت حسین کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اس زیادتی کے بعد وہ شباب اہل الجنہ کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے خوبصورت مقام میں ان کو وہاں پہ اٹھائے گا۔ تو جب آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو اس سے اچھا مقام دیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ چیز آپ کو اطمینان دے گی۔ پھر آپ کے سامنے پورا ایریا کھول دیا جائے گا، سب کچھ دکھا دیا جائے گا، تو لوگ دل سے دکھ کر رہے ہوں گے، ان کو دل سے فیلنگ ہوگی ہائے اللہ یہ آدمی کیسے مر گیا، بہت اچھا تھا، نیک تھا۔ تو مجھے اطمینان ہوگا کہ لوگ میرے لیے بہت اچھے، میرے گھر والے، میرے بیوی بچے بجائے رونے کے وہ میرا قبر کا انتظام کر رہے ہوں گے، وہ میرے لیے نہانے غسل کا انتظام کر رہے ہوں گے۔ پھر غسل میرے اپنی اولاد مجھے دے رہی ہوگی، میرے اپنے بھائی بہن مجھے دے رہے ہوں گے، کوئی پرایا آدمی مجھے آ کے ہاتھ نہیں لگا رہا ہوگا، میرا جنازہ کوئی کرائے پہ مولوی نہیں پڑھا رہا ہوگا، میرے مرنے پہ قرآن کوئی دیگر مدرسے کے بچے آ کے نہیں پڑھ رہے ہوں گے، بلکہ میرے گھر والے پڑھ رہے ہوں گے، میرے بیٹے پڑھ رہے ہوں گے، بیٹیاں پڑھ رہے ہوں گے۔ اس لیے یہ چیز ہمیں سوچنی ہے کہ آیا ہم نے اتنا جو کچھ اپنے ماں باپ کا پیسہ خرچ کر کے پڑھا ہے، آیا ہم اپنے ماں باپ کو جنازہ، غسل، کفن پہنانے کے قابل ہیں؟ آیا ہم اس کے اوپر قرآن پڑھ کے ڈیلی کا بخشنے کے قابل ہیں جو ہمارے ماں باپ نے ہم پر خرچ کیا؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے بعد بہرحال آپ کو قبر میں رکھا جائے گا۔ جب آپ کو قبر میں رکھیں گے تو قبر میں رکھنے کے بعد جیسے یہ آخری آدمی وہاں سے جائے گا تو پھر دو فرشتے آپ کے پاس آئیں گے، اور وہ دو فرشتے آ کے آپ سے سوال پوچھیں گے۔ مثال کے طور پہ میں پہلے برا آدمی ہوں تو میرے پاس آئیں گے، آ کے مجھ سے سمپل سوال پوچھیں گے۔ تو آپ سوچ لیں کہ ایک آدمی جس کی تیاری نہیں ہے کچھ بھی، اور اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں اور آ کے اس سے سوال پوچھتے ہیں، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایک آدمی آگے پوچھتا ہے من ربو کا، تو پہلی بات تو مجھے تو عربی سمجھ ہی نہیں آئے گی، تو مجھ سے پوچھے گا تمہارا رب کون ہے، تو میرے منہ سے کس کا نام نکلے گا؟ میرے منہ سے میرے سیاسی لیڈر کا نکلے گا، میرے منہ سے میرے باس کا نام نکلے گا، میرے منہ سے میرے جسٹس کا نام نکلے گا، میرے منہ سے کس کا نام نکلے گا؟ جن کو میں رب مانتا پھرتا تھا، جن کے آگے میں جھکتا تھا، جن کو میں اپنا بڑا تصور کرتا تھا، چاہے وہ میرے سیاسی پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے میری سماجی پارٹی کے لوگ ہیں، کوئی بھی ہو، میرے منہ سے ان کے نام نکلیں گے۔ فرشتے کہیں گے نیکسٹ من دینوں کا، تمہارا دین کون سا ہے؟ میں کون سا دین لوں گا؟ میں کہوں گا دیوبندی، میں کہوں گا بریلوی، میں کہوں گا سنی، میں کہوں گا شیعہ؟ نہیں، کیونکہ میں ان کے لیے لڑتا تھا، ان کے لیے بھاگتا تھا، دین کی تو مجھے فکر ہی نہیں تھی، تو میرے منہ سے سیدھا نام نہیں نکلے گا۔ کہیں گے آگے چلیے، اگلا سوال پوچھیں گے من حاضہ، ایک تصویر دکھا کے کہا جائے گا یہ کون ہے؟ تو میں تو بزرگوں کے پیچھے بھاگا کرتا تھا، میں تو پیروں کے پیچھے بھاگتا تھا، تو میں تو کہوں گا یہ تو سچل سرمست ہے، میں تو کہوں گا یہ تو شاہ فلانے، یہ تو شاہ فلانے، اور آگے سے جواب ملے گا چلو بھائی نکلو۔ وہ تینوں فرشتے واپس جائیں گے، اور دونوں فرشتے جاتے ہوئے دو کھڑکیاں میری ایک کھڑکی کھول کے چلے جائیں گے لیفٹ سائڈ کی لیفٹ سائڈ کی کھڑکی سے پھر مجھے ساری، جب تک میں اس قبر میں ہوں میرے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ کس قبر میں ہوگا، کہاں ہوگا، یہ بات تفصیلی ہے، پھر ہم کبھی بات کریں گے اس کے اوپر، مگر یہ عذاب سارا روح کے اوپر ہو رہا ہوگا۔ اور یہ کس جگہ کے اوپر ہو رہا ہوگا؟ آبویسلی روح ہوگی، روح کو جسم دیا جائے گا، اور وہاں پر یہ چیز ہو رہی ہوگی۔ اب اسی کیفیت کو لے لیں کہ میں نیک ہوں، میرے پاس دو فرشتے آتے ہیں، مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں من ربو کا، میں بڑے اطمینان میں ہوں گا، اور اطمینان میں جواب دوں گا اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ میں اس کا وہ کہیں گے ماشاءاللہ آگے چلیے۔ من دینوں کا، تمہارا دین کون سا ہے؟ میں ان کو فوراً کہوں گا اسلام۔ پھر کہیں گے ماشاءاللہ آگے چلیے۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے من حاضہ، وہ تصویر دکھائیں گے، وہ تصویر دیکھ کے میں کہوں گا حاضہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آگے سے جواب ملے گا بڑی مہربانی، اب آپ سیدھے کروٹ پہ لیٹیے، سیدھے سائڈ کی طرف کھڑکی کھل جائے گی، جہاں سے میں انلمیٹڈ ایکسیس میں ہوں گا، جنتی میوے پھل اور وہ کھا رہا ہوں گا۔ اب جو راحت سکون میرے دل کو مل رہی ہوگی، جو مجھے مل رہی ہوگی، وہ میں اطمینان میں ہوں گا، اور وہی کمیونیکیٹ میں کسی نہ کسی ذرائع سے اپنے اولاد کو کر رہا ہوں گا، عموماً خواب کے ذریعے، جو بھی طریقہ کار ہو۔ سو بہرحال اس طریقے سے آپ کا یہ والا ایک پورا سلسلہ چلتا ہے۔ اب یہاں سے لے کے قبر کے اچھے یا برے عذاب، کھڑکی کھلنے سے لے کے میدان حشر میں جب تک آپ نہیں کھڑے ہوتے، یہ والا پورا پیریڈ آپ کا کہلاتا ہے عالم برزخ کا۔
یہ برزخ کا مقام ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ اس کے بعد فائنل مقام جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں عالم حشر، اور عالم حشر وہ مقام ہے کہ جب ہم اپنے کفن میں کھڑے ہوں گے، اگر میں برا ہوں تو میں ننگا کھڑا ہوں گا، میری زبان لٹک رہی ہوگی، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، میں اپنے ہی پسینے میں یہاں تک ڈوبا ہوا ہوں گا، ایک عجیب و غریب خطرناک قسم کی کیفیت ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ 50,000 سال تک یہ ہمیں اس طریقے سے کھڑا رہنا پڑے گا، اور بڑی بری کیفیت ہوگی، اور ڈر رہے ہوں گے، ہمیں اپنے اعمال نظر آ رہے ہوں گے، تازہ تازہ عذاب سے نکل کے باہر آئے ہوں گے قبر سے، اور ہم عجیب کیفیت کے اندر کھڑے ہوں گے، اور اس موقع کے اوپر وہاں پر ہم یہ پریشان ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اور ادھر ہم بس انہی کیفیت میں ہوں گے کہ معاملات چلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر میں نیک ہوں تو میں اپنے کفن میں ہوں گا، وہی میرے 3 کپڑے جو مجھے پہنائے گئے ہوں گے، کرتا ہے اس میں تہمد ہے، اس میں میرا اوپر کی چادر ہے، میں وہ اوڑا کھڑا ہوا ہوں گا، ایک درخت ہوگا، اس درخت کے سائے کے نیچے کھڑا ہوں گا، مجھے پسینہ نہیں، گرمی آ رہی ہوگی لیکن گھبراہٹ ضرور ہوگی، اور وہ گھبراہٹ سب کو ہوگی۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے کارروائی سٹارٹ کروائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سب کو بلائیں گے، سب سے سوالات پوچھیں گے۔ وہاں پہ کچھ لائنیں لگی ہوں گی، 4 لائنیں، تو میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ 4 لائنیں تو اسٹریٹ اوے لگی ہوں گی۔ پہلی لائن مشرکوں کی ہوگی کہ جس نے شرک کیا ہوگا کسی بھی قسم کا، وہ مشرک جو ہیں وہ تو ایک سائڈ پہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ دوسری سائڈ کے اوپر اب باری آئے گی مسلمانوں کی، مسلمانوں سے کوشچن اینڈ آنسر کیا جائے گا، ہاں بھائی کیا تم نے کیا، کون سا نیک عمل کیا، تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کری، تم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا، تم نے اپنے دیگر اور جو عمر تھی تم نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ یہ سارے سوالات وہاں پہ پوچھے جائیں گے، نماز پڑھی نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی، مختصر سوال کے اوپر آپ کو سزائیں ہو رہی ہوں گی۔ آپ سے پوچھا جائے گا جب آپ اپنی کلاس روم سے جا رہے تھے، جب آپ کمرے سے جا رہے تھے تو کھڑکی پنکھا چل رہا تھا، آپ نے پنکھا کیوں نہیں بند کیا، آپ کا پنکھا نہ بند کرنے کی وجہ سے شارٹ فال ہوا بجلی کا، غریب کو بجلی نہیں ملی، اگر بجلی ہوتی تو اس بیچارے کا موبائل فون کام کرتا، فون کرتا تو یہ ہوتا۔ تو اس قسم کے الزام لگ رہے ہوں آپ کے اوپر آ رہی ہوگی، ایک پیپسی پینے کے اوپر، ایک KFC کا برگر کھانے کے اوپر آپ کو سزا مل رہی ہوگی کہ تمہارے یہ کھانے سے ملکی اکانومی کو نقصان پہنچا، تمہارے کھانے سے باہر کھڑا ہوا ایک غریب انسان کو یہ تکلیف ہوئی، آپ کو ان پہ سزا مل رہی ہوگی، اور پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان کو اوور آل جو سزا ملی وہ کتنی ملی، ایک کو سزا ملی، کئی لاکھ ہزار سالوں کی سزا مل گئی، وہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ جنت یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنی سزا مکمل کرے گا ہزاروں سال کی، اور پھر وہ دوبارہ جنت میں آئے گا۔ اس کے بعد آئے گی باری مومن کی۔ مومن ایک گریڈ میں پاس ہوا ہوگا، اس سے ایک آدھ سوال پوچھا جائے گا، اور اس کو پھر آسانی سے جنت کا داخلہ دے دیا جائے گا کہ جنت کے آپ کسی بھی ایک اچھے علاقے میں جا کے رہ سکتے ہیں، جو ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی جنت ہے ادھر آپ چلے جائیں۔ دیکھیں نا، حیدرآباد ہے، ایک حیدرآباد شہر ہے، کراچی شہر ہے، ہر علاقے کی قیمت ورت ایک تو نہیں ہے نا، ہر جگہ کی الگ ہے، اسکوائر فٹ کے حساب سے ہے۔ حیدرآباد میں اگر ہے تو پریٹ آباد کی الگ ہے، آپ کی قاسم آباد کی الگ ہے، لطیف آباد کی الگ ہے، ڈیفنس کی الگ ہے، سول لائن کی الگ ہے۔ تو وہ ایک جو کیفیت ہے اس حساب سے جتنا آپ کے پاس نیکی ہوگی وہاں پر نیکی چل رہی ہوگی نا، وہاں کی کرنسی نیکی ہے، جتنی آپ کے پاس ہوگی اس حساب سے آپ کی جنت ہوگی، اس حساب سے آپ اپنے مقام کے اوپر جا رہے ہوں گے۔ اگر اس کے بعد جو متقی آدمی جو ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ سوال کیا پوچھے گا، اس کو یہی کہے گا جائیے فلانی جگہ کے اوپر چلے جائیں، اور جنت الفردوس کے اندر آپ کے فلانی جگہ کے اوپر آپ نے جانا ہے، تو آپ وہاں پہ چلے جائیں گے، اور اس کے اندر وہاں پہ رہیں گے تاحیات، اور سارا سلسلہ ہوگا۔ سو آخرت جو ہے وہ یہ ہے، اس کے اوپر یقین، ایمان اور عقیدہ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اب جو اس کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کتاب کے اندر تمام وہ آیات دی ہوئی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے یہ پوری کیفیت واقع ہوگی۔ یہ سائنٹیفک چیز ہے، اس کے اوپر کبھی موقع ملا تو دوبارہ میں آپ کو اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔